سلام پیش کریں گے سجاد نقوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ کہا شبیر نے غازی، وہ دیکھو جانب کوفہ، میرا مسلم اکیلا ہے، میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے، ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ہے کوفی چار جانب اور نہیں ہے کوئی بھی اپنا، میرا مسلم اکیلا ہے، بڑی دشوار منزل ہے، کبھی ایسا نہ وقت آئے وطن سے دور غربت میں کوئی ایسے نہ دکھ پائے، رقیہ ہونے والی ہے ابھی کچھ دیر میں بیوہ، میرا مسلم اکیلا ہے، نظر آتے نہیں عباس کو مسلم کے شہزادے، محمد اور ابراہیم اس کے ساتھ نکلے تھے، کہاں پر کھو گئے دونوں، نہ جانے کیا ہوا ایسا، میرا مسلم اکیلا ہے، یہ کل تک ساتھ تھے اس کے ابھی سب ہو گئے باغی، سفیر ابن حیدر کی عجب غربت ہے یہ غازی، کوئی گھر سے نہیں نکلا، صدا دیتی رہی زہرا، میرا مسلم اکیلا ہے، لپٹ کر شہر کے قدموں سے کہا غازی نے، اے مولا مجھے پہنچا دے کوفہ تو بدل دوں شہر کا نقشہ،
غریبی پر میرے بھائی کی سارا شہر ہے ہنستا، میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا اکبر یہ رو رو کر شہے والا نے غازی سے، وہ دیکھو بیٹھی ہیں اماں وہاں، دامن کو پھیلائے سر مسلم کو سینے سے لگائے، کہتی ہیں زہرا میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ، میرا مسلم اکیلا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ میرے پاس 2 مائک ہے، تو پہلے میں سجاد جنہوں نے ابھی اتنا خوبصورت سلام پیش کیا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اور ہمیں ضرورت ہے اپنے ہی بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اور جہاں تک میری کوشش رہتی ہے میں نوجوانوں کو چاہتا ہوں کہ وہ آگے آئیں، بڑھ بڑھ کے حصہ لیں، چاہے وہ نماز ہو، دعا ہو، اذان ہو، یا سلام ہو، یا نوحہ ہو۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جب ان بچوں کو دیکھیں اچھا سلام پڑھتے ہوئے، اچھی اذان، اچھی دعا، ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہی ہمارے مستقبل کے علم بردار ہیں۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں دوسرے مائک پہ آتا ہوں۔ ڈاکٹر حسن جعفری۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ اس سے قبل کہ میں مرثیہ شروع کروں، آپ حضرات سے ایک بات پہ گزارش ہے، ایک سورہ فاتحہ بشارت حسین ابن شجاعت حسین کے نام پڑھ دیں، ان کی روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو نوجوان ابھی بھی باہر بات کر رہے ہیں، ان کی آوازیں یہاں تک پہنچ رہی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں یا دھیرے دھیرے بات کریں تاکہ مجلس میں ڈسٹریکشن نہ ہو۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں نے ایک نیا چشمہ لگایا ہے، اس کی میں فکس کر رہا ہوں کچھ دنوں میں، لیکن کچھ مسئلہ ہو رہا ہے تو معاف کیجیے گا۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد۔ میں سمجھ رہا ہوں بغیر چشمے کی صحیح رہے گا۔ جی، شہادت حضرت مسلم کے سلسلے میں مرثیہ کے چند بند، 7-8 بند۔ ان
انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا، انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا، جہاں کا ہے اندوہ علم بے وطنی کا، ارے صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا، آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا، آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا، کانٹوں کے علم سید سجاد سے پوچھو، ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو، ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو، ارے ہیں سنگ دل ایسے وہ جفا کارو ستم کونٹھوں سے لگانے لگے مظلوم پہ پتھر، ارے نورانی بدن ہو گیا مجروح سراسر، اور سامنے سے منہ پہ لگا ظلم کا خنجر، اور سامنے سے منہ پہ لگا ظلم کا خنجر، ارے کیوں کرنا گرا ہے فلک پھٹ کے زمین پر، لالے لب جاں بخش گرے کٹ کے زمین پر، لالے لب جاں بخش گرے کٹ کے زمین پر، منہ کر کے سوئے چرخ کہا شکر خدایا، راحت ہے یہ بندے نے جو کو ظلم اٹھایا، ارے غم یہ ہے کہ دور دور ہے عداللہ کا جایا، ارے غم یہ ہے کہ ہے دور یداللہ کا جایا، شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا، شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا، ارے دنیا سے سوئے خلد کوئی غم میں سفر ہے، یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے، یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے، یہ کہتے تھے مسلم کی لائنوں نے قضا، ایک سنگ ستم مسلم پہ مجروح پہ مارا، ارے ریشہ اور گریباں میں روح ہر گیا سارا، ریشہ اور گریباں میں لہو بھر گیا سارا، ارے جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا یارا، جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا یارا، ارے آدھا سے کہا دل میں ذرا رحم کو جائے، غش آتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا، غش آتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو، ارے دشمن تو کئی سو تھے بے یارو مدد، برچھی کبھی پڑتی تھی کبھی پڑتی تھی تلوار، ارے اندھوں پہ
سے ہے کموں تکتے تھے ہر بازو کو ستم گار جو باندھے تھے رسن سوارے خون چھٹتا تھا ہر زخم بدن فوارے خون چھٹتا تھا ہر زخم بدن فرما کے یہ گردن طرف قبلہ جھکا شمشیر جفاکار نے چمکا کے اٹھا ارے آواز یہ مخدوم کونین کیا مرتا ہے ہر اول میرے بچے کا دہائی مرتا ہے ہر اول میرے بچے کا دہائی ارے اس ظلم سے باز آ تو خدا کا تجھے ڈر ظالم سر مسلم پہ میرا ہاتھ سے پر ظالم سر مسلم پہ میرا ہاتھ سے پر میرے لیے کام حشر کے دن سے یہ نہیں تربت سے میں نکلی ہوں لیے لاشے موت ارے مظلوم کو تو قتل تو کرتا ہے والے بن باپ کے ہو جائیں گے بچے کئی بن باپ کے ہو جائیں گے بچے کئی سر پہ نہ لے چھوڑ دے آوارہ وطن ارے کرانا باس دلاور کی بہن کرانا باس دلاور کی آخری بند کی زحمت ارے مسلم تیری شرمندہ احسان ہوئی مسلم تیری اس لاش کے قرباں ہوئی زہرا ارے مسلم تیرے مر جانے سے نالا ہوئی زہرا ماتم میں تیرے چاک غریباں ہوئی زہرا ماتم میں تیرے چاک غریباں ہوئی ارے غمگی ہوں دل افگار ہوں مجروح ہے جگر تو بے کفن و گور ہے میں بھی کھلے سر تو بے کفن و گور ہے میں بھی کھلے سر انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا حضرات مومنین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج ہم سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل کا غم منا رہے ہیں عزا خانے میں، اور معاف کیجیے گا، حضرت مسلم ابن عقیل جیسا کہ مولا علی نے خواہش کی تھی کہ کربلا میں امام حسین کے لیے حضرت عباس کی ولادت ہو اور ان کے کام آئے، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت عقیل نے بھی یہی خواہش کی ہوگی کہ حضرت مسلم بھی کربلا کے شہیدوں کی مدد کے لیے آئے۔ یہ ایک پیش خیمہ ہے
کربلا میں جو کچھ ہوا، سفیر امام حسین کا قتل کرنا، ان کو شہید کرنا، یہ پیش خیمہ ہے کربلا کی واقعات کا۔ حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ مولانا ڈاکٹر شیبہ رضوی صاحب ان مجلسوں سے خطاب کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آپ کو کل پتہ چلا ہوگا کہ کتنی زحمتوں کے ساتھ یہ یہاں پہنچے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ولایت علی پہ ذکر کیا، ولایت علی کا ذکر ہر مومن کو جگا دیتی ہے، ایک نئی حیات دیتی ہے۔ انہی کی مجلس کے چند جملوں کی ترجمانی کرتا چلوں، چند اشعار پیش خدمت ہے۔ قبلہ آپ کے ذکر کی ترجمانی ہے، کل آپ نے ممبر سے پیش کی ہے۔ نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، کہ مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر، کہ مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر۔ اور تھا حق پہ کون سے جنگوں کا ذکر کیا، صفین کا، جمل کا، اور تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ مگر، تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ مگر، یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر، یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر، یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر۔ اور وضو نماز کی مانند رہ سکے نہ جدا، وضو نماز کی مانند رہ سکے نہ جدا، علی نبی کے بغیر اور نبی علی کے بغیر، علی نبی کے بغیر اور نبی علی کے بغیر۔ اور جو قبلہ نے ذکر کیا تھا 39 دن تک معاملہ کامیاب نہیں ہوا، اس سلسلے کا آخری شعر پیش خدمت ہے۔ نبی کی فوج میں تھے سورما بہت لیکن، نبی کی فوج میں تھے سورما بہت لیکن، ملی نہ فتح کبھی تیغ حیدری کے بغیر، ملی نہ فتح کبھی تیغ حیدری کے بغیر۔ اور امریکہ میں شباہت یہ بات کہتے رہو، امریکہ میں شباہت یہ بات کرتے رہو، ترقی ہوگی نہ اسلامی زندگی کے بغیر، ترقی ہوگی نہ اسلامی زندگی کے بغیر۔ بلا کسی تاخیر گزارش، یار لا صلی علی محمد، ایک باواد بلند سے استقبال کریں مولانا ڈاکٹر شیبہ رضوی صاحب۔ لا سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ محمد قبلہ اجازت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وصبوغ يلاء نسداها وتمام منن أولاها، جمع عن الأحصاء عددها ونا عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بشكر الاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى أمثالها۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك
على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم توبة وصقر وانزع البتين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوصيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسطين وقاتل المارقين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأول العابدين الأزهد الزاهدين الأمير المؤمنين أسد الجبار مشية القهار الحيدر الكرار الصاحب ذو الفقار أخي النبي الأبرار أبو الآل أطهار قسيم جنة والنار فارس بدر والحنين الصاحب الصيفين الصلاة القبلتين أبو الحسن والحسين الزوجته مليكة الكونين إمام الثقلين إمام المجتبى غاية المرتضى عروة الوثقى من هو بمنزلة رسولي هارون من موسى إمام الحق سيد الخلق بعد رسولي حق ومن عنده علم الكتاب وفصل الخطاب وإمامه وشافعي إلى يوم الحساب صاحب الموجزات منكس الرايات محل المشكلات عالم التاويل والتنزيل ومن خادمه جبرائيل ومن هو في التوراة والإنجيل الحاشمي مكي مدني حجازي طالبي تكيع نكيع وفيع بديع زكي علي ولي الله يا علي أسد الله الغالب غالب كل غالب ومتلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة المكروبة العلية ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورى أم الأئمة النقباء النجباء وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرى الفاطمة التقية النقية الزهراء اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان محمد وعجل فرجه मोमिनीन और मोमिनात मेरी खुशकिस्मती मौला का लाख लाख करम है कि एक दफ़ा फिर मौका मिला आप लोगों के सामने। वाक़ईन ये इदारा ऐसा है कि जी भी चाहता है कि बार बार आएँ। बहुत ही बातहज़ीब यहाँ का मजमा और ज़ाहिर है कि जहाँ विलायत होती है वहाँ तो पहुँचना होता ही है।
اس کے بغیر تو کچھ ہے نہیں. اور بس یقیناً ابھی قبلہ جب صلاۃ پڑھا رہے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ توحید، دوسری رکعت میں سورہ توحید، بڑا اچھا لگا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ غزوے میں بھیجا امیر المؤمنین کو کچھ اصحاب کے ساتھ بھیجا. اور ہاں صحیح کہہ رہے ہیں قبلہ، آپ آرام سے تشریف رکھیے. اصحاب کے ساتھ بھیجا، واپس آ گئے. غزوے کے بعد مسجد نبوی میں پہنچے. جب پہنچے تو کہا کہ شکایت کے لیے، یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا علی نے؟ کہا یہ علی جو ہیں جب ہم گئے تھے غزوے پہ آپ تو تھے نہیں تو علی نماز پڑھا رہے تھے. یعنی کہ پتہ چل گیا نبی نہ ہو تو علی ہی نماز پڑھاتے ہیں. اب یار خود ہی اقرار کر لیا، یہ انہی سے اقرار ہوا ہے، وہی کہہ رہے ہیں جو بعد میں خود نماز پڑھا رہے تھے علی کی جگہ پہ، جو خود علی کی جگہ پہ بیٹھ گئے تھے. کہنے لگے یہ تو ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ توحید، یہ تو شان سمجھتے تھے کہ سورہ بقرہ پڑھی جائے، سورہ یوسف پڑھی جائے، سورہ بنی اسرائیل پڑھی جائے. وہ نہیں پڑھیں گے، وہ تو خود ان پہ لاگو ہو جاتی تھی. لیکن ہاں کہا کہ سورہ توحید. رسول نے کہا اے علی کیا واقعی ایسا ہوا؟ بے شک میں نے ایسا ہی کیا. کہا کیوں کیا ایسے؟ مولا کہتے ہیں کیونکہ میرا سب سے پسندیدہ سورہ یہی ہے. اللہ اکبر، سب سے پسندیدہ میرا سورہ یہی ہے. میں نے کہا مولا کیوں نہیں ہوگا آپ کا پسندیدہ سورہ؟ اس میں جو ہے علی ہی تو ہو رہا ہے. کہا علی کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تو سورہ توحید ہے. میں نے کہا کہ علی کیسے ثابت ہوگا؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، یہ واحد ہے. وہ احد ہے، یہ واحد ہے، یہ نور واحد ہے، یہ 14 ایک ہی نور ہیں. کہا آپ علی کرتے رہتے ہیں، خطبہ بھی پڑھتے ہیں تو رسول کے کلام کے جو لقب ہے کم ہوتے ہیں، علی کے لقب زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کہا میں پڑھتا ہی اس لیے ہوں دیکھنے کے لیے کہ کون یہ بات کرتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کس نے علی و محمد کو جدا کر دیا ہے، کس نے جدا کر دیا ہے. ورنہ ہمارے لیے تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. جب کوئی مصطفیٰ کہتا ہے ہمارے دل میں علی ہو رہا ہوتا ہے، جب کوئی علی کہتا ہے ہمارے دل میں مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو نور واحد ہے، یہ 14 ہیں، یہ ایک ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہم تو وہی کریں گے جو سنت ہیں. ہم سے بڑا سنی کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی کی سنت وہ ہے جو وہ کرتے تھے، اور کچھ اس سے زیادہ نہیں کیا جس پہ اعتراض ہوا سوائے علی کے. جتنے باقی سنتیں تھیں کسی پہ اعتراض نہیں ہوا. لیکن یہ جو سنت علی کرنا تھا، مدینے میں علی کے فضائل بیان کرتے تھے. کہا کہ اتنے بیان کیے کہ لوگ کہنے لگ گئے نبی جو ہیں اپنے بھائی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ تمام مدینے والوں کو جمع کیا. نبی نے کہا سن لو مدینے والوں، میں جو بھی علی کے بارے میں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ہر جملہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. یار بس ہم نے کہا جس سنت پہ سب سے زیادہ اعتراض تھا ہم بھی اسی کو واجب ہو گیا ہم پہ اب. کیونکہ جب کسی سنت نبوی پہ خطرہ آتا ہے، کم ہونے لگ جاتا ہے معاشرے میں، تو علماء نے کہا اس سنت کو واجب کرو. اور ولایت سے زیادہ کسی چیز کو کم نہیں کیا جا رہا اس دور میں. ورنہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، قاری بھرے ہوئے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن ہاں علی کم ہوتا جائے گا. تو بس ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے. کل یہاں تک بات پہنچی تھی اور ایصال ثواب کی مجلس تھی. بس اس سے پہلے ایک بات کہتا جاؤں، مصائب میں وقت نہیں ملے گا. اے میرے نوجوانوں یاد کر رکھنا، یہ جو مسلم ہیں یہ سفیر حسین ہیں. اللہ اکبر. یہ نمائندے ہیں اپنے امام کے. اور آپ یاد رکھیے گا میرے نوجوانوں، آپ بھی نمائندے ہیں اپنے امام کے. آپ نمائندے ہیں. اور یاد رکھیے یہ پوری دنیا کوفہ ہے. اس دنیا میں اپنے آپ کو مسلم کی طرح تنہا پانا، کیونکہ علی کا رستہ ہے ہی تنہائی کا. اب کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ موت و حیات ہے، حیات موت ہے. اور آج ہے بھی ایصال ثواب کی مجلس.
اور ایسی اہم تاریخ پر اگر کوئی مومن چلا جائے، اور مولا امیر المؤمنین نے تو کہا تھا اے سلمان میں ملک الموت کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ میرے بندے کی روح کو قبض کر لے جب تک کہ وہ تیار نہ ہو۔ تیار سے کیا مطلب کہ اندر سے طاہر ہو چکا ہو، مطلب کہ اپنے مولا کے سامنے سرخ روح ہو کے پیش ہونے کے قابل ہو چکا ہو۔ اس وقت مولا کہتے ہیں بس اب بلا لو، اب زیادہ انتظار مت کرو۔ کوئی ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کب جاتے ہیں اور کیسے جاتے ہیں، اور باعزت موت بہت بڑا شرف ہے، اور باعزت موت صحیح تاریخ پہ صحیح جگہ سے مہر ہے ولایت کی کہ جو جا رہا ہے یہ علی کا ہے، ورنہ لوگ تو ایسے گئے کہ گھر والے تذکرہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک صاحب تھے نبوت کا دعویٰ کر لیا، کہا نہیں میں آخری نبی ہوں، جب موت کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ باتھ روم سے جا رہے ہیں، یعنی کہ ایسی شرمندگی کی کوئی تذکرہ بھی نہ کر سکا کہ کس طرح سے موت آئی تھی۔ لیکن اہم تاریخ میں اہم جگہ سے جانا یہ واقعاً باعث شرف ہے، اور یہ مہر ہے، اور بہت سے لوگ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ان کا مقام کیا ہے مولا کے نزدیک، لیکن جاتے جاتے وہ بتا جاتے ہیں کہ کیا مقام ہے، علی خود بتا جاتے ہیں۔ اور یقیناً موت و حیات پہ اس سے خوبصورت میں نے روایت نہیں سنی، اور اتنی تسلی بخش روایت ہے۔ اور میری جب خود 3 ماہ پہلے جب میری ماں کو مولا نے بلا لیا تو اس روایت نے مجھے بڑی تسلی دی۔ اور یہ روایت ایسی ہے کہ میں نے ایک ایصال ثواب کی مجلس میں پڑھی تو جس بہن کی ماں کی مجلس تھی وہ آ کے کہنے لگی کہ میرے بچے مجھے یہ روایت بعد میں گھر پہ سنا رہے تھے تسلی دینے کے لیے۔ اصول کافی باب موت و حیات، ابو بصیر بیٹھے ہیں امام جعفر ابن محمد الصادق الصلاۃ والسلام علیہ کے سامنے۔ امام کہتے ہیں اے ابو بصیر تمہیں پتہ ہے موت کیا ہے حیات کیا ہے؟ ابو بصیر نے کہا مولا میں نہیں جانتا، آپ ہی بتائیے موت کیا ہے حیات کیا ہے؟ ظاہر ہے امام کے صحابی ہیں، کچھ جانتے بھی ہیں تو کیوں بولیں گے، ان کو تو مولا سے سننا ہی اچھا لگتا ہے۔ اب کہا کہ نہیں جانتا، آپ بتائیے۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں اے ابو بصیر پہلے یہ بتاؤ تم جانتے ہو کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے اور جب تم داخل ہوئے تھے اس دنیا میں شکم ماں سے نکل کر تو تم کیوں رو رہے تھے؟ کہا مولا مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میں رو رہا تھا، تو علم کہاں سے ہوگا، مجھے تو نہیں یاد۔ آپ کو یاد ہے پہلا دن آپ کا، دوسرا دن، پہلا سال، دوسرا سال، لیکن آپ کے امام کو آپ کے ہر دن کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے امام آپ کی ہر فیلنگ کو جانتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، امام نے کہا کہ جب بھی اپنا سر رات کو تھک کے بستر پہ رکھو اور اپنی دائیں جانب لیٹ جاؤ تو پھر مجھ سے گفتگو کرو، امام کی تنہائی کو دور کرو، اپنی تنہائی کو دور کرو۔ ہمیں جب کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو ہم کوئی اپنا ڈھونڈتے ہیں اور ہم اس سے بات کرتے ہیں، دل کو ہلکا کرتے ہیں جو ہمیں جانتا ہو، جو تسلی دے سکے، جسے پتہ ہو کہ ہمارا درد کیسا ہے، والدین، بہن بھائی۔ لیکن امام سے زیادہ کوئی نہیں جانتا آپ کو، آپ کی والدہ بھی نہیں جانتی آپ کو امام سے زیادہ، نہ ہی ان سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اپنی ماں کی محبت جب دیکھو نا تو 70 گنا اس کو ملٹیپلائی کر کے سوچنا اس سے بھی زیادہ میرے امام محبت کرتے ہیں۔ تو بس ان سے زیادہ کون جانے گا، کون تسلی دے گا؟ روز ان سے گفتگو کر کے سویا کرو، ان سے گفتگو کر کے، تاکہ آخری جو بات ہو، اگر نیند نہیں موت آ جائے تو آخری گفتگو ہم نے اپنے امام سے کی تھی نا، کیا آخرت ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بصیر تمہیں پتہ ہے کہ تم کیوں رو رہے تھے؟ نہیں مولا میں تو یہ نہیں جانتا کہ میں رو رہا تھا، یہ کہاں سے پتہ ہوگا میں کیوں رو رہا تھا؟ کہا ابو بصیر جب تم اس دنیا میں آئے، اب دیکھیے شعوری چائلڈ سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں امام، اس دور میں پہلے دن میں جب ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا بچہ سوچ کیا رہا ہے، لیکن امام کہہ رہے نہیں، تم یہ سوچ رہے تھے کہ جب تم شکم مادر سے نکل کے آئے تو تمہارے لیے نئی جگہ تھی، اور اس سے پہلے جس سے تم آشنا تھے، جس تم جانتے تھے، وہ شکم مادر تھا۔ تم نے ماں کی شکم کی گرمی اور ان کے دل کی دھڑکن سنی تھی، اس کے علاوہ تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ اچانک اس روشنی والی دنیا میں آ گئے
پانی والی دنیا میں تھے، اب اس ہوا والی دنیا میں آ گئے تو تم گھبرا گئے، گھبرا کے تم رونے لگے. لیکن اے ابو بصیر، تم رو رہے تھے لیکن تمہارے گھر والے خوشیاں منا رہے تھے. تم غمگین تھے، وہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. تمہیں پتہ ہے وہ کیوں خوش ہو رہے تھے جبکہ تم رو رہے تھے؟ ورنہ ماں کی فطرت نہیں ہے کہ بچہ روئے اور ماں ہنسے، لیکن یہ واحد رونا ہوتا ہے بچے کا کہ جب ماں خوش ہو جاتی ہے کہ بچے میں حیات آ گئی ہے، زندہ ہے. کہا کہ تم اس لیے وہ خوش ہو رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جہاں تم آئے ہو یہ اس سے بہتر ہے جہاں پہ تم پہلے تھے. تم تو سمجھ رہے ہو کہ تم نے وہ دنیا کھو دی، لیکن تمہارے گھر والے جانتے ہیں یہ دنیا بہت بہتر ہے. وہاں پہ کیا کیا؟ کچھ نہیں، شکم ماں میں لیٹے رہے. یہاں پہ اب تم کھاؤ گے، پیو گے، پھلو گے، پھولو گے، تم بڑے ہوگے، قوت آئے گی، علم حاصل کرو گے، علم حاصل کرو گے، ہنر سیکھو گے، تم روزی کماؤ گے، خاندان پالو گے، گھر سنبھالو گے. کیا کچھ نہیں اس دنیا میں؟ اگر آپ یوٹرس کی لائف کو دیکھیں اور اس دنیا کی لائف کو دیکھیں کتنا فرق ہے. ابو بصیر، تم جانتے ہو کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. کہا کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ جب کوئی اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بہت غمگین ہوتا ہے اور گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، اور شاید جو جا رہا ہو وہ بھی غمگین ہو، گھر والوں کے لیے رو رہا ہو، افسردہ ہو، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ وہ یہاں پہ جہاں سے جا رہا ہے، جہاں وہ جا رہا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو یہ جگہ ہے. اے ابو بصیر، جتنا فرق شکم مادر میں اور اس عرض میں ہے، اس سے 70,000 گنا زیادہ فرق اس عرض اور اگلے جہان میں. جیسے تم یہاں پہ آئے تھے تم رو رہے تھے، لیکن تمہارے گھر والے خوشیاں منا رہے تھے. جب تم یہاں سے جاؤ گے ہو سکتا ہے تم رو رہے ہو، لیکن وہاں پہ تمہارے گھر والے جو تم سے پہلے پہنچ گئے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، وہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے مرحبا مرحبا، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے، اب تم آ گئے ہو ہمارے پاس. اسی لیے کہا ابو بصیر، جس کو دنیا موت سمجھتی ہے وہ حیات ہے، اور جس کو حیات سمجھتی ہے وہ موت ہے، اور در حقیقت آنکھیں بند کرنے کے بعد ہی تو حیات شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو کل جو باتیں ہو رہی تھی وہ تو امام نے کہی اپنی طرف سے نہیں تھی. عجیب مرحلہ ہے. دنیا نے کہا کہ زندگی ہے ہارٹ بیٹ، زندگی ہے ریسپریشنز، لیکن یہ تو آپ کے جسم کی حیات ہے نا، یہ وجود ہے، لیکن یہ اصلی آپ تو نہیں ہے، یہ تو شکم مادر میں بنا ہے. آپ اس سے پہلے بن چکے تھے، آپ وہاں پہ بھی تھے تو زندہ نہیں تھے کیا؟ یعنی کہ کب آپ کی زندگی شروع ہوئی؟ بایولوجی نے کہا کہ جب دل دھڑکتا ہے بچے کا 8 ہفتے کے بعد تو زندگی شروع ہوتی ہے، لیکن نہیں، جب آپ کی روح موجود تھی تو آپ حیات تھے. اب سے زیادہ حیات اس وقت تھے اور اس کے بعد زیادہ حیات ہوں گے. یہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں سٹیج آف لائف، یہی تو سٹیج آف ڈیتھ ہے. حیات اس سے پہلے، حیات اس کے بعد، موت تو یہ ہے جو ہم ابھی گزار رہے ہیں. ہم غمگین ہوتے ہیں ان کے لیے جو چلے گئے، لیکن جو چلے گئے وہ زیادہ غمگین ہوتے ہیں ہمارے لیے جو رہ گئے. اللہ اکبر. اور اس لیے تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کی روح حی تھی، زندہ تھی، اب آپ شکم مادر میں آئے، اب آپ نے یہاں پہ زندگی گزاری، اب یہاں سے آپ جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. هل انت على العهد الذي فرقتني عليه من شهادتي؟ کیا آپ ابھی تک اس گواہی پہ باقی ہیں؟ ہلا کے مردے سے کہا جاتا ہے، مردہ کہنا ہمارے لیے تو حرام ہے. قرآن میں آیا کہ ان کو مردہ مت کہنا. یہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور اپنا رزق پا رہے ہیں. وہ جو رزق پا رہے ہیں بہت بلند ہے اس سے جو ہم دنیا کا رزق پاتے ہیں. اے سلمان، تمہیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں 70 قسم کے رزق ہیں. سب سے بلند رزق کون سا ہے مولا؟ کہا سب سے بلند رزق میری ولایت کی معرفت ہے. اس سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اس زندگی کی کبھی پرواہ مت کرنا، یہ زندگی ہے ہی بس انتظار کی، مولا کا انتظار ہے ہمیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ورنہ ہم مردہ لوگوں کو ہلاتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ زندہ ہیں، ہم کہتے ہیں اسمع افہم اس لیے کیونکہ زندہ ہے، ان سے زیادہ زندہ ہے، یعنی کہ ہم جو ہلا رہے ہم سے زیادہ زندہ تو یہ ہے، ہم سے زیادہ سن تو یہ رہا ہے۔ تو ہمارا موت و حیات کا فلسفہ ہی الٹا ہو گیا۔ امام نے تو کہا کہ جب آنکھیں بند ہوگی تو حیات شروع ہوگی، ابھی تو ہمارے آگے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور کیوں نہیں، کیونکہ جب موت آئے گی تبھی تو علی نظر آئیں گے، علی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، علی کھلی آنکھوں میں نظر نہیں آتے، ایسا نور ہے کہ آنکھیں جل جائیں گی، علی کو اس قلب سے دیکھنا پڑے گا، لیکن اس قلب کو پاک کرنا پڑے گا اس کے لیے، اس لیے کہا کہ اسمع اور کہا کہ کیا تم اس گواہی پہ باقی ہو جو گواہی ہم نے وہاں پہ دی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وخاتم المرسلین وسید النبیین واشہد ان علی امیر المؤمنین وامام نفطر اللہ تعالی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے جس پہ سب کی ولایت کو فرض کر دیا، اللہ اکبر، یعنی کہ وہاں پہ ہم نے گواہی دی، زندگی میں گواہی دی، موت میں گواہی دے رہے ہیں، اللہ نے گواہی کے علاوہ کچھ مانگا ہی نہیں، اور ساری بات رکھ دی علی کی ولایت میں۔ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ کیا کہ بس وہی حی ہوگا، اسی کو حیات ملے گی جس کے دل میں علی آ جائے گا، اور ایسے نہیں آئے گا، علی پہلے میں اجازت دوں گا۔ عجیب بات ہے کہ اللہ نے سورہ انفال میں کہا، جس کی تلاوت کل ہوئی تھی، استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ لبیک کہو اللہ کو اور ان کے رسول کو، کہ جب وہ تمہیں دعوت دیں حیات کی طرف۔ پوچھا حیات کیا ہے؟ کہا ولائے علی ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ جو ہے یحول بین المرء و قلبی، اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے قلب کے درمیان، حائل ہو جاتا ہے۔ امام سے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہا کہ جب اللہ دل میں ولایت کی اجازت دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ خود انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان گناہ کرنا بھی چاہے تو اللہ الہام کر کے گناہ سے روک دیتا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، کتنی دفعہ ہوا شاید قدم غلط طرف اٹھ رہا ہو، لیکن اچانک کوئی خیال آ گیا، اچانک خیال آ گیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا، کہیں اور پلٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ موت اور حیات، میں چاہ رہا تھا کل کے موضوعوں کو آگے بڑھاتے جائیں، اور کل جو کچھ سوالات تھے جو رہ گئے تھے، کل پہلا سوال یہ تھا کہ جب آئے وہ، اور کون آئے؟ ان کو جن کو کہا گیا ابن خیسان یمنی، طاؤس ابن خیسان یمنی، امام محمد ابن علی الباقر الصلاۃ والسلام علیہ کے سامنے۔ پہلا سوال ہو گیا تھا، کہا تھا کہ 1/4 آف دی پاپولیشن ارتھ کی کب ختم ہوئی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت آدم کو، بلکہ اولاد آدم کس سے چلی۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ بی بی حوا کو حوا کیوں کہتے ہیں۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں۔ اب ساتواں سوال یہ تھا کہ وہ کون سا جھوٹ ہے جس نے خود اپنی ہی تکذیب کر دی۔ کہتے ہیں، اور قرآن میں آیا، کہتے ہیں کہ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے پوچھا کہ یا ابلیس ما منعک ان لا تسجد لما خلقت بیدی، کہ کس چیز نے تمہیں منع کیا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ بس یہی سوال ہے، بار الہ، ان دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اے صاحب کن فیکون، وہ جو کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جو کن کہہ دیتا ہے، کہتا بھی نہیں ہے لیکن کہہ بھی دیتا ہے، یعنی کہ وہ جو بولتا نہیں ہے، اپنی تخلیق کی جب بات کرتا ہے، جب خالق اپنی بات کرتا ہے ثابت کرنے کے لیے، دعوے کو دلیل میں بدلتا ہے، تو کبھی کہتا ہے میں کن کہہ کے خلق کرتا ہوں، لیکن اے اللہ تو کوئی تذکرہ کرتا نہیں ہے،
کیونکہ بولنے کے لیے تو زبان چاہیے، اور زبان کے لیے دہن چاہیے، دہن کے لیے چہرہ چاہیے، چہرے کے لیے سر چاہیے، سر کے لیے گلو چاہیے، گلو کے لیے سینہ چاہیے، اور سانس اندر باہر ہو تو گفتگو کرتا نہیں۔ تیرے نبی سے ہم نے سیکھا کہ تو گفتگو نہیں کرتا، تو کیوں کہہ رہا ہے کن؟ شاید جواب آئے گا تم نے سورہ یاسین غور سے نہیں پڑھی، اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ کن کہتا ہے، اللہ نے تو کہا انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ جب اس کا امر ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کن، یعنی کہ ارادہ امر کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں، کن امر کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب تم ڈھونڈ لو دنیا میں امر کون ہے اللہ کا، کن کہنے والا کون ہے اللہ کا۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے القاب چرائے، کوئی کچھ بن گیا، کوئی سچا بن گیا، کوئی سخی بن گیا، کوئی فرق کرنے والا بن گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا نحن امر اللہ۔ یہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، پتہ تھا کہ اگر اپنے آپ کو امر کہہ دیا تو قرآن پڑھنے والے کہیں گے تم امر ہو تو ذرا کن کہہ کے تو دکھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یار اے سلمان، میں ہی تو امر ہوں اللہ کا، نحن امر اللہ والروح، ہم ہی تو امر ہیں جب اللہ ارادہ نہیں کرتا۔ اب آپ کہیں گے ہم نے توحید کو کم کر دیا کہ اللہ ارادہ نہیں کرتا۔ دیکھیے پہلی بات یہ کہ خود توحید نے کہا کہ وہ ارادہ نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بار بار ارادہ کرے گا وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں ارادہ کروں کہ میں چائے پیوں گا، کوئی بھی، یہ تو عجیب سی بات ہے، بہت ہی مثال چھوٹی سی ہے، لیکن کوئی بھی ارادہ، بڑا ارادہ کر لیں، میں تو چائے کی بات کر رہا ہوں، ارادہ کیا چائے پیوں گا، چائے پی لی، ارادہ ختم ہو گیا۔ اب ارادہ ختم ہو گیا، کیفیت میں تبدیلی آ گئی۔ جب ارادے کو آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کی کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، اب آپ نیا ارادہ کرتا ہے۔ جب آپ نیا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دوسرا ارادہ کر رہے ہیں، اور یہ کیفیات کی تبدیلی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ ہم نے توحید صحیح سکتہ سے تو لی نہیں ہے، ہم نے توحید تو نجف سے لی ہے، ہم نے توحید اس سے لی ہے جو توحید سمجھانے آئے تھے، اس کے علاوہ ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے۔ ارے ہم اسی سے توحید لیں گے جو کہیں گے ہم ہی تو صاحب کن ہیں۔ بڑے بڑے القاب چرا لیے، کسی نے اپنے آپ کو وجہ اللہ نہیں کہا۔ وجہ اللہ کہتے دنیا کہہ دیتی، اپنا چہرہ دیکھا ہے کبھی؟ اپنے آپ کو وجہ اللہ کہہ رہے ہو۔ ارے میرے مولا تو وہ کہ دنیا والے جو دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے کرم اللہ وجہہ۔ یعنی کہ ابھی بھی جو علی کو مانتے نہیں ہیں وہ بھی مجبور ہیں۔ اب ڈسکشن شروع ہو گیا، کیوں کہتے ہیں کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ؟ بات ایک ہی نکلی کہ پتہ چلا کہ سوائے کے محرقہ کے مصنف نے لکھا ایک روایت کہ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ جب علی جوانی کے نوجوانی کے عالم میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور نبی کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، تو شاید کوئی نہ کہتا ہو، لیکن جب علی کے چہرے کی زیارت کرتے تھے تو اس وقت کہتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کیا خالق ہے، کیا رب ہے اس علی کا۔ یار اللہم صلی علی محمد و آل۔ بڑے بڑے القاب چرا لیے، کوئی یہ تو کہہ کے دکھائے نحن ارادت اللہ، ہم ارادہ ہے اللہ کا۔ آپ نے کبھی اس آیت کو اس زاویے سے دیکھا ہے؟ آیت تو آپ بخوبی جانتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انما یرید اللہ،
انما یرید اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ ارادہ کرتا ہے، اللہ نے کبھی اس کے علاوہ کوئی ارادہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ارادہ تو ایک ہی کیا تھا، انما باؤنڈری لگ گئی ہے، اب کوئی اور ارادہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب باقی ارادے کیسے ہوں گے؟ یعنی کہ اللہ نے کسی کو مجسم کیا اور انہوں نے کہا ہم ہی اللہ کا ارادہ ہے، اب جو بھی ارادہ ہوگا یہی کریں گے۔ کہا جائے گا اس نے کیا ہے، اس نے تو ایک ہی ارادہ کیا تھا، اور ارادہ اللہ نے کیا کیا تھا؟ تبرے کا، یہ تو برات کا ارادہ ہے نا۔ اب آپ کہیں گے مبالغہ ہے، یہ تو کوئی خطابت ہے۔ دیکھیے براعت کہتے ہی دوری کو ہے، دوری کو ہی تو کہتے ہیں براعت۔ تبرے کا مطلب یہ ہے کہ دور کرنا۔ ارے میں اور آپ کیا تبرہ کریں گے جو اللہ براعت کرے گا؟ آپ تبرہ کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا جو اللہ تبرہ کر رہا ہے۔ ارے جو اللہ تبرہ کر رہا ہے، اس دریا میں، اس سمندر میں اپنا ایک قطرہ ڈالنے کے لیے خریداروں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ گئی تھی، کہا تھا میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں، کہا ایک پیسہ تو ہے نہیں آپ کے پاس، سونے پہ سونا آ رہا ہے، کہا نہیں بس میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی نام لکھ دیا جائے یوسف کے قدردانوں میں کہ میں بھی قدردان تھی۔ بس ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ اے اللہ تیرا ارادہ تھا کہ ان پہ لعنت ہو، تیرا ارادہ تھا کہ ان کو دور رکھا جائے، جب یہ تھے نہیں، جب سے تو نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے، جب یہ دنیا نہیں بنی تھی یہ تو نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کب ارادہ کیا تھا؟ یعنی کہ کوئی ٹائم تھا، یعنی کہ جب یہ وحی آئی کیا اس وقت ارادہ کیا تھا؟ ہاں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے ارادہ نہیں تھا، یعنی کہ اللہ وہ ہے جو پہلے ارادہ نہیں تھا اب ارادہ کرے گا، یعنی کہ علم نہیں تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، اس لیے جب علم ہوا تو ارادہ کرے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ جب سے کب سے ارادہ کیا ہوا ہے؟ جب سے ہے، جب سے ہے، جب سے ارادہ کیا ہوا ہے۔ اچھا جب سے ارادہ کیا ہوا ہے تو کس کے لیے کیا ہوا ہے؟ اہل بیت کے لیے۔ تو کیا اہل بیت نہیں تھے اس وقت؟ کیا یعنی کہ جب سے اللہ ہے، جب سے یہ ارادہ ہے، جب سے ارادہ ہے، جب سے وہ ہے جن سے رزق کو دور رکھنا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ نے تو ایک ہی ارادہ کیا، اس کے بعد سارے ارادے یہاں سے ہوں گے۔ اس لیے کہا نحن ارادۃ اللہ، جب اللہ خلق کرتا ہے تو یہ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے خلقت کے لیے ایک میکنزم بنایا، اس میکنزم کو ہم معصومین کہتے ہیں، اس میکنزم کو ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ اب مختلف چیزیں، کوئی نہ کوئی تو میڈیم استعمال ہوگا نا، یعنی کہ جب ہم دیکھیں گے کہ لا وجود، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، غیب سے کوئی چیز وجود میں آئے گی تو کسی میڈیم کے ذریعے سے آئے گی۔ ہر میڈیم کا ذریعہ ہوتا ہے، اس میڈیم کو ہم معصوم کہتے ہیں۔ آپ جو بھی کہہ لیں اس میڈیم کو، کسی نے کہا وہ میڈیم رینڈم ہے، رینڈم کوئنسیڈنس ہے، لیکن کچھ لوگ پہنچ گئے اس ارادے تک، اور اللہ نے جب ایک ہی ارادہ کیا ہے تو ہم جان گئے کہ اب ان کو تو دور رہنا ہے، یعنی کہ اللہ ارادہ ہی رجز کو دور رکھنے کا کر رہا ہے کہ یہ جتنا رجز ہے اس کو دور رکھا جائے۔ تو اس لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان رزق کے قریب نہ آئیں، تو اس لیے ہم خود بھی ان پہ لعنت کرتے جاتے ہیں کہ اے اللہ تو دیکھ لے، جن سے تو نے براعت کی ہم بھی ان پر لعنت کر رہے ہیں بے شمار۔ اس لیے کہا کہ کبھی کن کہہ دیا، لیکن جب آدم کی بات آئی تو کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ بار الہ، یہ دنیا ویسے ہی توحید کو نہیں سمجھ رہی، تو قرآن میں کہہ دیتا کہ بس ہو گیا، آدم ہو گیا، روح آ گئی، لیکن نہیں، لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، ایک ہاتھ سے بھی نہیں، دو ہاتھوں سے۔ یہ تو قیامت ہو گئی، بار الہ دو ہاتھ، تو ایک ہے، اب تیرے دو، یا اس لیے تو
اس لیے تو جس نے در نجف کو چھوڑا وہ کہنے لگا اللہ جو ہے قیامت کے دن کرسی پہ بیٹھا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو جدا کر رہا ہوگا، اپنے چہرے سے کہہ رہا ہوگا جہنم میں جاؤ، اور جب جہنم بھوکی رہ جائے گی تو اپنی ٹانگ کو ڈال دے گا. یعنی کہ جس کا ذکر بھی نہیں آیا کہ اللہ کی ٹانگ ہے وہ بھی جوڑ دی اور ایڈ کر دی. ورنہ اللہ نے تو کہا وجہ رب کا، میرا چہرہ ہے. اللہ نے تو کہا لما خلقت بیدی، ہاتھ ہے. اب آپ ڈھونڈیے کون ہے جو ہاتھ ہے اللہ کے. آپ دیکھیے کہ جب نبی پتھر پھینک رہے ہیں فما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے حبیب آپ نے پتھر نہیں پھینکا تھا، اللہ پھینک رہا تھا. یار صلی اللہ محمد وآل محمد. اب کسی اور کو تو کہہ نہیں سکتے. اگر کسی اور کو کہہ دیتے کہ نہیں یہ نمائندے اللہ کے تو پھر کہنا پڑتا اللہ اکبر، جو بھگوڑے ہیں میدان سے بھاگ رہے ہیں تو پھر کہنا پڑتا قرآن کو کہ ان کا اللہ بھاگتا بھی ہے. کہنا پڑتا قرآن کو، کیونکہ یہاں پہ تو ید اللہ ہے نا، تو پھر ید اللہ بازو بھی تو ایسا ہو، وجہ اللہ ہے تو چہرہ بھی تو ایسا ہو. اب کوئی دکھا دو علی کے علاوہ جس نے یہ سب کہا. ہم جانتے ہیں قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، یہ واحد ہے. احد واحد کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. پہلے احد تھا تو واحد احد میں چھپا تھا. جب کائنات میں ظہور ہوا واحد کا تو واحد نے سمجھایا احد کیا ہے. واحد سے ہمیں پتہ چلا احد کیا ہے. ضروری تھا کہ ان کو 14 بناؤ ورنہ دنیا والے انہی کو احد سمجھنے لگتے. لیکن جب دکھا دیا کہ نہیں ہم 14 ہیں، ہم ایک ہیں اور ہم 14 ہیں، کلنا محمد ہیں، کلنا علیین ہیں، یعنی کہ ہم وہ ہیں جب بات کرتے ہیں تو ایک ہی بات کرتے ہیں. یعنی کہ تم نے اتنے سے لیڈر بنائے اور ہر لیڈر مختلف بات کر رہا ہے. ہم 14 ہیں، ایک نے کہا دوسرے نے بھی وہی کہا. قل هو اللہ احد. امیر المؤمنین کو یہ سورہ کیوں اتنا پسند ہے؟ اللہ الصمد، اس میں احد اور واحد کا فرق آ رہا ہے. وہ احد ہے، یہ واحد ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ بابا ہے نہ کوئی بیٹا ہے. علی کہیں گے اے نصیریو مجھے دیکھو، انا علی ابن ابی طالب. یہ سورہ ابی طالب کو جانے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یا علی لم یلد ولم یولد، اے نصیریو دیکھ لو، اب تم مشرک نہ ہو جاؤ، میرا بیٹا ہے ہو بہو. حسنین کی بات نہیں کر رہا، وہ رسول کے بیٹے ہیں. عباس سے بھی یہ سورہ مکمل ہوتا ہے، میرا بیٹا عباس ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے. لیکن ہاں مدینے میں ایک شادی سے پہلے کہا تھا لولا علی لم کفولی فاطمہ، اگر علی نہ ہوتا تو قیامت تک کوئی کفو نہیں تھا میری بیٹی کا. صلی اللہ محمد و آل محمد. اس لیے تو یہ میرے مولا کا پسندیدہ سورہ ہے. کیوں نہیں ہوگا؟ علی علی ہے، علی علی ہے. کہا کہ کون سا جھوٹ تھا وہ جس نے خود ہی اپنے آپ کو تکذیب کیا. کہا کہ جب پوچھا لی میں خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. اب دونوں ہاتھ کہہ دیے، اب ہم کیا کریں؟ اگر تم نہیں مانو گے کسی کو ید اللہ تو تم ٹانگے بھی لے آؤ گے. اب کانپے ٹانگے یا ٹانگے کانپے جو بھی ہوگا، لیکن یہ ٹانگوں والوں کے ساتھ ہی ہوگا. علی کا رب وہ نہیں ہے، علی کا رب تو کوئی اور ہے. ہم تو اس کو مانتے ہیں جو علی کا رب ہے. تمہیں رب بخاری سے لینا ہے تو لیتے رہو،
بخار کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں، اور بغض علی سے بڑا کوئی بخار نہیں ہے۔ بس ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، فزادمہ اللہ مرضا، اے اللہ ان کے مرض کو بڑھا دے اور بڑھا دے۔ کلمہ اللہ اکبر۔ اب ہم کیا کریں، ہمیں تو مل گیا، ہم تو نجف گئے، ہم نے کہا سب مل گیا یہاں پہ، ہم نے کہا یہاں پہ تو باب اللہ بھی ہے، یہاں پہ صراط اللہ بھی ہے، یہاں پہ نفس اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، روح اللہ ہے، سر اللہ ہے۔ یہ ہر ٹائٹل بتا رہا ہے کہ علی اللہ نہیں ہے۔ اگر آپ سے کہیں گے کہ آپ نصیری ہو گئے، نہیں، علی اللہ نہیں ہے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اے ابلیس، تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ کہا انا خیر منہ، یہ جھوٹ تھا، یہ جھوٹ تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہو؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ یہ دعویٰ تھا اس دلیل کا کہ میں بہتر ہوں۔ تو کہا یہ جھوٹ کیسے ہو گیا؟ یہ جھوٹ اس لیے ہوا کہ نار تین سے بہتر نہیں ہے۔ کہا نار تین سے بہتر کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ تم نے یہ نہیں پڑھا هو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ وہ ہے سورہ یاسین میں جو تمہارے لیے شجر سے آگ پیدا کرتا ہے تاکہ تم اس سے استفادہ کر سکو۔ تو سمجھ میں نہیں آیا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ شجر نکلا تین سے، نار نکلا شجر سے، یعنی کہ علت اور معلول، the cause is always superior to the effect. The cause is always superior to the effect. ہم کہتے ہیں کہ معصومین are the effect of Allah, but He is the cause. Now no matter how much we elevate the معصومین, for us it is always Allahu Akbar. The cause is more. اب ہم کیا کریں کہ ہم علی کو یہاں دیکھتے ہیں، تم یہاں دیکھتے ہو۔ جب ہم علی کو یہاں دیکھتے ہیں تو ہم علی کے اللہ کو اکبر کہہ کے اللہ کو اس سے بلند دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں، تم یہاں دیکھ رہے ہو علی کو اور علی کے اللہ کو یہاں دیکھ رہے ہو، اور جہاں تم علی کے اللہ کو دیکھ رہے ہو ہم اس سے اوپر علی کو دیکھ رہے ہیں۔ علی اللہ سے افضل نہیں ہے، ہمارا علی تمہارے اللہ سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توحید کا تصور بنایا ہوا ایسا بنے اپنے دلوں میں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ علی کا اللہ وہ نہیں جو تصور میں آ جائے۔ یہ تصور سے پاک، یہ علم و فکر سے پاک، یہ حس سے پاک۔ کہا کہ not even your imagination, the deepest divings of your contemplation، میرے اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو مولا کہاں تک پہنچے؟ وہاں تک پہنچ جاؤ جہاں تک سلمان پہنچ گئے تھے۔ کہا مولا سلمان کہاں تک پہنچے؟ دیکھا نہیں مدینے والوں میں کہ ہر نماز کے لیے جب جا رہے ہوتے تھے نبی ایک در پہ آ کے سلام کرتے تھے، سلمان آ کے داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے۔ بس یہی معرفت ہے، ہم بھی یہی دعا کرتے کہ ہم یہی اس در تک پہنچ کے در کے باہر اپنی داڑھی سے جھاڑو دے دیں۔ کہا کیا انکساری ہے آپ کی کہ آپ زمین پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ انکساری نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ ذرے نہیں ہے، یہ ذرے نہیں ہیں، یہ ریت نہیں ہے، ارے یہ جواہر ہیں ہمارے لیے۔ اس پہ ہمارے مولا کے قدم پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ لما خلقت بیدی، کہا انا خیر منہ، یعنی کہ 3 لیول اوپر اس جھوٹ نے اس کی تکذیب کر دی۔ پھر اس کے بعد کہا، اور یہ بات کل آ گئی تھی جو سوال تھا نیکسٹ 8واں، جس میں کہا کہ وہ کون سا سچ ہے جو جھوٹ تھا، وہ منافقین کے لیے تھا۔ اب اگلا سوال آ جائیے، اگلا سوال آیا اور اگلے سوال میں کہا گیا کہ یہ بتائیے کہ قرآن میں وہ کیا ہے جو ایک بار اڑا اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں اڑا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اور نہ وہ انس و جن میں سے ہے نہ ملائکہ میں سے ہے۔ امام کہتے ہیں کہ وہ جو پہنچ گئے، قرآن کا بھی کوئز ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہمارا بھی، لوگ پہنچ گئے، مسکراہٹ بتا رہی ہے، یہ کوہ طور تھا، یہ کوہ طور تھا جو ایک بار بلند ہوا تھا۔ میں نے کہا اسی جبل کو بلند کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر، شاید اس پہ علی کا نور چمکنا تھا، اس لیے بتا دیا کہ دیکھو علی وہ ہے جو اعلیٰ ہے،
یعنی کہ وہ ہے جو بلند ہے، جہاں اس کا نور چمک جائے اس میں بلندی آ جاتی ہے۔ بس اے میرے نوجوانوں، اپنے دل میں علی کا نور بٹھا لو، تم بھی بلند ہوتے جاؤ گے۔ وَرَفَعْنَاهُمْ، اور تمہیں بلند کر دیا جائے گا۔ کہا کہ یہ طور تھا جو ایک دفعہ بلند ہوا، اس کے بعد واپس آیا، پھر کبھی بلند دوبارہ نہیں ہوا۔ اس کا تذکرہ 7171 میں آیا، 263 میں آیا، 293 میں آیا، کئی ورسز میں آیا۔ یعنی کہ یہ عجیب موقع ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ اتنے انبیاء کو قتل کر چکے، کیا کچھ نہیں کر چکے۔ سوال تو یہی ہوتا ہے نا، دیکھیے جب منزلیں ہوتی ہیں معرفت علی کی، تو ابتدائی منزلات میں جب انسان گزر رہا ہوتا ہے نا، میرے نوجوانوں یاد رکھنا ضرور کہ تمہیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے علی کو، یہ کیوں نہیں مان رہے علی کو، اس میں مشکل کیا ہے، کیا بات ہے؟ یہی تو بات تھی، اتنی سی بات ہے، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ ہمیں تو بہت ہی آسان لگی۔ یعنی کہ کسی نے کوئی فضائل بیان کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے واہ واہ بے شک، اس میں کیا مشکل ہے، کوئی اور جو ہے تھوڑا بڑھ گیا، کوئی اور جو ہے تھوڑا چہرہ مرجھا گیا، کوئی اور جو ہے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جس کو آسان لگا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی آسان تھا، کیوں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جس کو مشکل لگا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نوجوانوں، ڈونٹ لک ڈاؤن اپون دیم، یہ نہیں کہ فوراً لعنت شروع کر دے، لعن طعن شروع ہو جائے، تم میرے مولا کو اس طرح سے نہیں مانتے جیسے میں مانتا ہوں۔ یہ وقت تبرے کا نہیں ہے، یہ وقت سجدہ شکر کا ہے۔ جیسے ہی تم دیکھو کہ میں نے مان لیا کسی اور نے نہیں مانا، مولا میں نہیں جانتا کہ میرے لیے یہ مرحلہ کیوں اتنا آسان تھا، میں نہیں جانتا، لیکن والدین کی طہارت تھی، ماں کی دعائیں تھیں، ولایت کا دودھ پیا تھا، فرش عزا پہ بیٹھا تھا، نہ جانے کیا کچھ تھا جس وجہ سے مجھے یہ اتنا آسان لگا۔ بس سجدے میں گر جاؤ اور کہو کہ جو سب سے مشکل امر ہے وہ معرفت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اے میرے نوجوانوں، جو سب سے مشکل چیز تمہیں حلوہ لگے تو یاد رکھو کہ لوگ جن کو موت کو بھی جانتے تھے، جب موت کی بات آئی حسین نے کہا بیٹا تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ شہد سے زیادہ شیریں۔ ارے معرفت وہ چیز ہے جو مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ تو بس جیو، یاد رکھنا میرے نوجوانوں، یہ جو نعرہ حیدری ہے نا، یہ تمہاری معرفت توحید کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوتا رہتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جہالت ہے، انٹلیکچول بات نہیں ہو رہی۔ یاد رکھنا معرفت توحید سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات کو خلق ہی اسی لیے کیا تھا، کنت کنزا مخفیا حببت عن عرفا خلقت ما خلق، کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ علی والے یہی تو کر رہے ہیں، اپنی معرفت مولا کے ذریعے سے اللہ کو پہچان رہے ہیں۔ اور جب علی دل میں نور بستا ہے تو نعرہ تو نکلتا ہے۔ یا علی، دنیا والے جب کوئی نیا علم حاصل کرتے ہیں، جب کوئی لطف لیتے ہیں، جب کسی بات پہ اچھی سی حیرت ہوتی ہے تو اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کا اظہار کچھ کر کے کچھ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ میوزک سن رہے ہوتے ہیں، کچھ بریانی کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ علی والا وہ ہے کہ جب علی کے فضائل دل میں بھر جاتے ہیں اور بے قابو ہونے لگتا ہے انسان، سمجھ میں نہیں آتا، لگتا ہے ابھی روح پرواز کر جائے گی، مولا جلد زیارت کرا دیجئے اپنی، تو اس بے قرار دل کو سنبھالنے کے لیے کچھ اور ہوتا نہیں ہے۔ جس چہرے کو علی کے چہرے کی زیارت کی طلب ہوتی ہے وہ فوراً بے ساختہ بس یہی کہہ دیتا ہے نعرہ حیدری۔ بس یا علی، یا علی، اللہ
اللہ اکبر. یہ نعرہ دلیل ہے کہ علی کے نام سے ہی سانسیں بڑھتی ہیں، کہ علی کے نام لینے کے لیے ہی سانسیں رکھی، اور کہہ دیا کہ دیکھو میں پھونکتا نہیں ہوں، لیکن ہاں کوئی ہے جو میری طرف سے روحیں پھونکتا ہے، اور تمہیں بھی سانسیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم اس کا نام لیا کرو. میرے ہاتھ نہیں ہے، لیکن ہاں کوئی ہے جو میری طرف سے بنائے گا آدم کو. اللہ اکبر. کہا کہ طور اڑ رہا تھا، سامنے ان کے اوپر یوں تھا، یعنی کہ اب تک ولایت نہیں مانی تھی، اب تک توریت کو نہیں پکڑا تھا، اب تک کچھ نہیں مانا تھا. ہر نبی جو آیا اس نے آخری نبی اور ان کی وسیع کی بات کی. پہلے کہا اللہ کو مانو، پہلے اپنا کردار منوایا، پھر کہا اللہ کو مانو. جب مجھے مان لیا ہے، اللہ کو مان لیا ہے، اب جو ہے آخری نبی کو ضرور ماننا ہے، کیونکہ ہمیں نبوت ملی ہی ان کی طفیل میں، ان کے صدقے میں، اور اس کے بعد ان کی جان نشین کو بھی ماننا. تو کچھ لوگ جو ہیں اللہ اور نبی کو تو مان لیتے تھے، کبھی کبھی آخری نبی کو بھی مان لیتے تھے، لیکن جان نشین کو بہت کم مانتے تھے. جان نشین کے بارے میں خاموشی ہو جاتی تھی. اللہ نے بھی طور ان کے اوپر رکھ دیا، اے انبیاء کے قاتلوں، اے علی کے منکروں، یہ پہاڑ اب اڑ کے تمہارے اوپر آ گیا ہے، یہ اڑ کے تمہارے اوپر آ گیا ہے، اب تو مان لو. کہا اس وقت سب سجدے میں گر گئے، فوراً سجدے میں گر گئے. کہا مان لیا مان لیا. لیکن جیسے ہی طور اپنے مقام پہ آیا پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دی. تو یہی تو بات ہے نوجوانوں، سمجھو، قدر کرو. کچھ دنیا والے ایسے بھی تھے، کہا کہ اللہ اگر چاہتا تو سب کو کنونس کر لیتا، چاہتا تو سب کو کنونس کر لیتا، اور سب کو اگر کنونس کر لیتا تو پھر قلیل نہ مانتے، کثرت مان رہی ہوتی. میں نے کہا کثرت میں تو اللہ نے ویلیو رکھی نہیں ہے. اکنامکس کی پالیسی ہے یہی کہ قلیل میں ہی ویلیو ہوتی ہے. اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ جو علی کا چاہنے والا ہو وہ عام سا ہو، کامن سا ہو. نہیں، کہا یہ ہیرے کی طرح ہو کہ چاروں طرف کنکر ہو، بیچ میں ایک علی والا ہو. ایسے پھیلا دیا روحوں کو، علی والی روحوں کو پھیلا دیا کائنات میں. اگر میرے نوجوان اپنے آپ کو تنہا پاؤ، کبھی بھی گھبرانا مت، کبھی مت گھبرانا. یاد رکھنا کہ علی کا راستہ ہے ہی تنہائی کا، اور یہ دلیل ہے کہ اب تم حق پہ چل رہے ہو. اور اگر اپنے آپ کو مجمع عام میں پاؤ، سب تمہاری تعریف کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ کچھ گڑبڑ ہے، کہیں پہ کچھ منافقت نہ ہو رہی ہو. اللہ اکبر. کہا کہ وہ کون رسول تھا. آپ کی توجہ ایسی ہے کہ مجھے ٹائم کا احساس نہیں رہا. کل میں نے 45 منٹس پڑھنا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، 57 منٹس پڑھا. آج میں نے کہا تھا 1 گھنٹہ پڑھوں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب 1 گھنٹہ ہونے والا ہے شاید، اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میرا ایک اصول ضرور ہے کہ مومنین پر بھاری نہ ہو جاؤ، ان کی سماعت پر بار نہ بنو. ایسے کرو کہ جب اترو تو یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں شکر ہے. تو بس آخری کوئز کا سوال، اور وہ یہ تھا، میں نے کہا 3-4 سوال لطف اندوز سے بچوں کے لیے وہ کرتے ہوئے بس آگے جا، بس 1-2 دقیقے. اور کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون تھا جس کو بھیجا گیا پیغام کے ساتھ، اللہ نے بھیجا پیغام کے ساتھ، لیکن نہ وہ کوئی نبی، نہ مرسل، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ ملائکہ میں. اللہ اکبر. کہا کہ وہ قوہ تھا جس نے آ کے قابیل کو سکھایا کہ حابیل کو دفن کیسے کرنا ہے. کہا کہ اچھا یہ بتائیے، اب میں آیتیں چھوڑ رہا ہوں، اس کی تفسیر چھوڑ رہا ہوں، بس آخری 2 سوال اور زحمت تمام. کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون تھا جس نے اپنی امت کو ڈرایا، بچایا، لیکن نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ ملائکہ میں. یہ تو پہنچ جائیں گے لوگ، یہ سلیمان کی جھوٹی تھی. اور اس کے بعد کہا کہ وہ کون تھا جس پر جھوٹا الزام لگایا گیا، بہتان لگایا گیا، لیکن نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ ملائکہ میں تھا. کہا کہ وہ بھیڑیا تھا جس پہ الزام لگا تھا کہ حضرت یوسف کو قتل کر دیا ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھ دیجیے. میں پھر سے معذرت خواہ ہوں.
واقعاً آپ لوگوں کی توجہ میں کبھی نہیں ہوتا، میں خود حیرت میں ہوں، میرے ساتھ کبھی نہیں ہوتا کہ میں ٹائم پر نظر نہ ہو اور سامنے گھڑی بھی ہے کہ نہ جانے آپ کے چہرے بس میرے سامنے تھے، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے، اور بس یہی دعا ہے کہ سامنے علی والوں کے چہرے ہوں، علی علی ہو رہا ہو، مولا اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اور بس ایسے ہی موت آ جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ مسلم ابن عقیل کو جب امام حسین نے کہا کہ اے مسلم میرے بھائی اب تیار ہو جاؤ، تمہارا وقت آ گیا ہے کوفے جانے کو، تو مسلم نے تیاری شروع کر دی۔ کسی موقع پہ یہ بات بھی آ گئی کہ یہ دو لال بھی ساتھ جائیں گے، محمد اور ابراہیم۔ سلام ہے اس ماں پر جو کبھی ان بچوں کے مسائل برداشت نہیں ہوتے، برداشت سے باہر ہے، ان کی مظلومیت، ان کی تنہائی، جو ان کے امتحان گزرے ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت پڑے طفلان مسلم کو یاد کر لینا، تمہاری مصیبت بڑی کم لگے گی، بہت چھوٹی لگے گی، بہت حقیر لگے گی۔ اور سلام ہے اس ماں پہ جو اپنے ننھے محمد اور ابراہیم کے سر میں کنگھی کرتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے لال دیکھو اپنے بابا کو تنگ مت کرنا، دیکھو تم اپنی ماں سے کبھی جدا نہیں ہوئے ہو، نہ تم نے کبھی خود سے کپڑے پہنے ہیں، نہ تم نے کبھی خود سے کنگھی کی ہے۔ کہا میرے لال بس تھوڑی سی دیر ہے، عید پہ انشاءاللہ تم سے ملاقات ہو جائے گی، ہم کوفے آئیں گے، لیکن ہاں احتیاطاً میں یہ عید کا جوڑا تمہارے ساتھ بھیج رہی ہوں، لیکن ہاں تمہاری ماں آ کے تمہیں پہنائے گی۔ کیا پتا تھا بی بی کو کہ بس یہ آخری رخصتی ہے، بی بی اپنے بچوں کو تھوڑی دیر اور گلے لگا لیجئے، سینے سے لگا لیجئے۔ جب پہنچے ہیں شوال میں کوفہ حضرت مسلم، تو بڑا اچھا وقت تھا، 30,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی آ کے، اور 9 ذوالقعدہ تک جب تک وہ ملعون ابن زیاد نہیں آیا تھا تو کوفے میں امن تھا، لیکن اس کے بعد جو سازشیں شروع ہوئی ہیں کہ یہاں تک، بس تاریخ تو بہت اہم ہے بس، لیکن مسائل کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، یہاں تک کہ جب بات آئی کہ ذی الحج کی تاریخیں آ گئی اور حضرت ہانی کو جب شہید کر دیا گیا، جب حضرت ہانی کو اللہ اکبر کہا کہ ایک رات کو جب حملہ ہوا ہے حضرت ہانی کے گھر پہ، تو قاضی شریح کے گھر حضرت ہانی کے بیٹوں نے حضرت مسلم اور طفلان مسلم کو چھپا دیا قاضی شریح کے گھر میں۔ یہ بعد میں یہ تو تھا ہی منہون، لیکن پڑوسی ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں اس نے مان لی تھی، بعد میں اس کا بھی ہاتھ تھا ان پہ ظلم کرنے پہ، بچوں پہ، لیکن چھپا لیا۔ جب چھپا لیا اللہ اکبر، تو اس کے بعد جب نماز تہجد پہ جب دوبارہ حملہ ہوا تو حضرت مسلم نکل گئے۔ جب نکل گئے تو وہ وقت آئی کہ ایک نماز عشاء کا وقت آیا، اور نماز عشاء وہ تھی کہ جب حضرت مسلم نے نماز مغرب پڑھائی ہے تو پیچھے کئی 100 لوگ کھڑے تھے، اس وقت ہزاروں سے کئی 100 میں آ چکے تھے، 300 لوگ۔ کہا جب نماز مغرب ختم ہوئی تو 100 سے کم رہ گئے تھے۔ جب مغرب کی نماز شروع کی ہے مسلم نے، تو اس وقت کہا نماز کی تکبیر پڑھی، ختم کی، مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہ بچا تھا، مسلم تنہا، کوفہ بدل گیا تھا، نہ کوئی حامی و ناصر تھا، اب مسلم تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو چھپایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم چلتے چلتے فوج کبھی یہاں کبھی وہاں گلیوں میں کوفے کی، ہائے ایک وقت آیا کہ تھک گئے، بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو ایک بڑھیا باہر آئی، اس نے آ کے کہا اے شخص، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں سے چلے جاؤ، ابن زیاد کی فوجیں ڈھونڈ رہی ہیں مسلم کو، یہاں سے چلے جاؤ۔ کہا کہ کون ہو تم؟ کہا کہ میں بس بے وطن ہوں، مسافر ہوں اور تنہا ہوں، غریب الوطن ہوں اور کوئی حامی و ناصر نہیں ہے میرا۔
غور سے دیکھا، بی بی نے کہا تم کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو؟ ارے یہ زہرا کا خاندان ہے، کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو؟ بس کیا کہتے، سر جھکایا، انا مسلم ابن عقیل، قدموں میں گر گئی، کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے گا، بتائیے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، بس ایک گھونٹ پانی دے دو۔ کہا کہ نہیں مولا آپ میرے گھر میں آئیے، گھر میں آئیے، گھر میں رکھا، گھر میں رکھا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹا آیا، بیٹا بلال نام تھا، جب وہ آیا تو اس نے کہا کیا بات ہے، کون ہے کمرے میں؟ کہا کہ ہمارے گھر ایسے مہمان آئے ہو، بس یوں سمجھو حسین آ گئے ہیں۔ بیٹے نے کہا کون ہے؟ جب دروازہ کھول کے دیکھا نماز میں مصروف تہجد میں مسلم ابن عقیل ہیں۔ بیٹے نے اگلے دن صبح کو بعد نماز فجر کے کسی کو بتا دیا، کسی نے کسی کو، ابن زیاد تک بات پہنچ گئی۔ 500 فوجی تیار کیے گئے اور طوا کے گھر پہ حملہ ہوا۔ جب طوا کے گھر پہ حملہ ہوا، فوجی باہر سنے، مسلم نے تلوار نکالی، دروازے کی طرف جانے لگے۔ اس بی بی نے کہا نہیں جائیے مولا، نہ جائیے، کیونکہ باہر دشمن بہت کثیر تعداد میں ہیں۔ مسلم نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے گھر کی طرف فوجی حملہ کریں۔ میں نے کہا اے مسلم، ابھی محرم نہیں آیا، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ طوا کے گھر پہ ابن زیاد کے فوجی آ کے حملہ کر دے۔ ہائے میرا سجاد کہ کیا کیا کچھ نہیں ان آنکھوں نے دیکھا۔ ہائے اولاد زہرا کہ گھوڑوں کی ٹانپوں کے تلے جب آگ لگ گئی خیموں پہ اور ننھے بچے بھاگ رہے تھے، کسی کے دامن میں آگ لگ گئی تھی، کوئی کس طرح مرا، کوئی گھوڑوں کی ٹانپوں میں۔ مسلم باہر آئے، جب باہر آئے تو حملہ کیا۔ محمد ابن اشرس نامی ایک ملعون کو بھیجا تھا 500 فوجیوں کے ساتھ۔ جب مسلم نے حملہ شروع کیا، کوفی کہتے ہیں کہ لاشیں اڑ رہی تھیں، کہتے ہیں کہ اتنی لاشیں جمع ہو گئی تھی کوفے میں، نہ کوئی آگے بڑھ سکتا تھا گلی میں، نہ کوئی پیچھے، مسلم تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد مسلم جس کو مارتے تھے لاشیں چھتوں پہ پھینکتے جا رہے تھے۔ ابن زیاد کے پاس خط بھیجا، اور فوجی بھیج، پھر بھیجا اور فوجی بھیج۔ جب تیسری بار 500 کا اور دستہ آیا، کہا میں 1500 بھیج چکا ہوں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کوئی بنی بکال کی اولاد نہیں ہے، ارے یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ حسین کا سفیر ہے۔ حملہ کرتے گئے، کہا ایسے نہیں اس کو پا سکتے، سب ساتھ حملہ کرو، چھتوں پہ تیر لگاؤ، تیروں میں آگ لگاؤ، پتھر لو، گرم تیل لو۔ اللہ اکبر! بس شاید میرے امیر سفیر حسین نے کہا ہو اے میرے مولا حسین، آپ کو تنہا شہید چاروں طرف سے لوگ مار رہے ہوں گے، مسلم بھی ایسی شہادت دے گا مولا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ایک گڑھا کھودا گیا، اتنی طویل جنگ ہوئی کہ ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو چھپایا گیا، مسلم کو پیچھے دھکیلتے جا رہے تھے۔ ارے ایک وقت آیا، عقیل کا لال، ہائے عباس کا بھائی، آئے عباس کا ہی تو بہنوئی ہے، حسین کا شیر جب گڑھے میں گرا ہے تو چاروں طرف سے اب حملہ شروع ہو گیا۔ ایک ملعون محمد ابن اشرس نے آگے تلوار ماری اور چہرے پہ لگی، لبھائے مبارک بھی ذبح ہوئے، دندان بھی شہید ہوئے، خون آنے لگا۔ مسلم کو گرفتار کر لیا۔ شیر کو جب دارالعمارہ میں لائے، ابن زیاد کے سامنے ایک ملعون نے کہا تم نے امیر المؤمنین کو سلام نہیں کیا؟ کہا میرا امیر حسین، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کہا کوئی آخری وصیت ہے؟ اپنی آخری وصیت عمر ابن سعد کو کی۔ اس کے بعد کہا کہ پانی لاؤ، پانی پینا چاہا تو مسلم نے جب پانی کے کٹورے کی طرف منہ کیا تو خون آ گیا۔ جب خون سے بھر گیا، کہا دوبارہ پانی لاؤ۔ جب دوبارہ پانی لائے پھر یہی ہوا۔ مسلم نے کہا ہاں بے شک حسین حق ہے اور میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ میرے مولا نے کہا تھا اے میرے مسلم تو پیاسا شہید ہوگا،
کہا بقیر ابن حمران سے ابن زیاد نے کہ جاؤ چھت پہ لے جاؤ دارالعمارہ کے. کہا کہ یہ بقیر وہی ملعون تھا جس کے بابا کو مولا امیر المؤمنین نے نہروان میں واصل جہنم کیا تھا. کہا جا کے بدلہ لے لو. اوپر جب گئے ہیں تو کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے. کہا میں نہیں دوں گا اجازت. اب جو جلاد نے تلوار نکالی ہائے مسلم کو لٹایا. اب تلوار چلی. قافلہ سفر میں تھا. زینب آقا زادوی نے کہا عباس مجھے حسین نظر نہیں آتے. میرے حسین کہاں ہے؟ میرے ساتھ تھے ابھی. غازی نے طواف کرنا شروع کیا. کیا دیکھا کہ قافلے کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ مرتجز آگے بڑھ رہا ہے. حسین کے قدم رکاب میں نہیں, ہاتھ یہاں سر زمین پر تھا. روتے جا رہے تھے, روتے جا رہے تھے. عباس آگے بڑھے, قدم بوسی کی. کہا آقا کیا ہوا؟ کہا اے عباس دیکھ. 2 انگلیوں میں دیکھا دارالعمارہ پہ تلوار چلنے والی تھی. مولا اس غازی کو اجازت بس آپ دے دیں, آپ بس اجازت دے دیں. اگر میں نے مسلم کے سر کو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنی آغوش میں نہ لے لیا مجھے اپنا عباس مت کہنا. کہا اے عباس دارالعمارہ کی زمین پہ تو دیکھ. ایک سیاہ پوش بی بی اپنے ہاتھ پھیلائے. اے مسلم سلام اس مسلم پر کہ جب آخری وقت میں تلوار چلنے والی تھی تو کوفے کی گلیوں میں مسلم کی آنکھیں عید کے بازار کو دیکھ رہی تھی. اس بازار میں اپنے ننھے ننھے بچے مسلم ڈھونڈ رہے تھے. کہا اے مسلم ننھے بچے اپنے ہی ملیں گے. ارے بی بی رقیہ جب اس کوفے کے دروازے پہ آ کے مسلم کے کٹے سر سے پوچھیں گی اے مسلم تمہارے حوالے میں نے محمد اور ابراہیم کو بھی تو کیا تھا. ارے یہ بتاؤ کہاں گئے؟ سلام اس بی بی پر, سلام ان والدین پر کہ جن کے ننھے ننھے بچوں نے سکینہ سے پہلے تماچے کھائے. ہاتھ میں رسن بندنے سے پہلے ہاتھ میں رسن بند ہوا ہے. اور یہاں تک کہ سلام اس بڑے چھوٹے بھائی پر جس نے بڑے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا, اور اس بڑے بھائی پر اللہ اکبر جس نے چھوٹے بھائی کی لاش کا استقبال کیا دریا میں. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسین, ماتم حسین. راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر آج کے دن. راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر آج کے دن. راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر آج کے دن. راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر. تیغ کے نیچے ہے مسلم, تیغ کے نیچے ہے مسلم کا گلا آج کے
راہ کوفہ کی نظر کوئی مسلم کے یتیموں کو پناہ دیتا نہیں، کوئی مسلم کے یتیموں کو پناہ دیتا نہیں، یہ دو معصوم ہے جائیں، یہ دو معصوم ہے جائیں، دیکھ ادھر آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر، آج ہے راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر، آج وہ دن ہے کہ غازی کی بہن بیوہ ہوئی، آج وہ دن ہے کہ غازی کی بہن بیوہ ہوئی، ہے جھکی شے کی پہلی بار، ہے جھکی شے کی پہلی بار، کمر آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر، آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر، آج کے دن تیغ کے نیچے ہے مسلم، تیغ کے نیچے ہے مسلم کا گلا، آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر، آج کے دن کس مذہب میں نہیں قتل کیا جاتا سفیر، کسی مذہب میں نہیں قتل کیا جاتا سفیر، ہوا پامال یہ قانون، ہوا پامال یہ قانون، مگر آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر، آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر، خاک پہ بیٹھیں گی کیا عید کریں گی بہنیں، خاک پہ بیٹھیں گی کیا عید کریں گی بہنیں، جن کا بابا اور بھائی، جن کا بابا اور بھائی گر نہ ہو آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر، آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر، آج تیغ کے نیچے ہے مسلم، تیغ کے نیچے ہے مسلم کا گلا، آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر، آج وہ دن ہے کہ غازی کی بہن بیوہ ہوئی، آج وہ دن ہے کہ غازی کی بہن بیوہ ہوئی، ہے جھکی شے کی پہلی بار، ہے جھکی شے کی پہلی بار، کمر آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر، آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر، آج کے دن کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں
مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں، مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں، کوئی ذرا یہ جا کے، کوئی ذرا یہ جا کے عباس کو بتا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، 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 کوفے میں کوئی ذرا یہ جا کے، کوئی ذرا یہ جا کے عباس کو بتا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں، جانے دے ہم کو ظالم ہار سے بولے بچے، پھرتے ہیں مارے مارے دو دن سے بھوکے پیاسے، سر کاٹنے سے پہلے، سر کاٹنے سے پہلے پانی ہمیں پلا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، ڈھونڈو یہی کہیں ہے ان سے بھی بدلہ لوں گا، حاکم یہ کہہ رہا تھا انعام اس کو دوں گا، غازی کے بھانجوں کو، غازی کے بھانجوں کو جو قید کر کے لا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے مسلم کے شہزادے، لگتے تھے جب تماچے ماں کو پکارتے تھے، ہنستا تھا جب ستم گئے کہتے تھے رو کے بچے، ظالم ہماری کوئی، ظالم ہماری کوئی تقصیر تو بتا دے، کوفے میں گر گئے ہیں
مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے جس کو امیر مسلم شہ نے لقب دیا تھا اولاد پر اسی کی آیا ہے وقت کیسا جو چاہے گھڑکیاں دے جو چاہے گھڑکیاں دے جو چاہے جو سزا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے مسلم کے شہزادے مسلم کی تھی وصیت دو میرے لاڈلے ہیں آفت پڑی ہے ایسی مجھ سے بچھڑ گئے ہیں مر جاؤں جب میں کوئی مر جاؤں جب میں کوئی ماں سے انہیں ملا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ڈھونڈو یہی کہیں ہے ان سے بھی بدلہ لوں گا حاکم یہ کہہ رہا تھا انعام اس کو دوں گا غازی کے بھانجوں کو غازی کے بھانجوں کو جو قید کر کے لا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے مسلم کے شہزادے کوفے میں کوفے کے در پہ جس دم مسلم کی لاش دیکھی اکبر کہا یہ ماں نے رو رو کے میرے والی بتلا دے بس کہاں ہے بتلا دے بس کہاں ہے آقا کنیز زادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے کوئی ذرا یہ جا کے کوئی ذرا یہ جا کے عباس کو بتا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے ڈھونڈو یہی کہیں ہے ان سے بھی بدلہ لوں گا حاکم یہ کہہ رہا تھا انعام اس کو دوں گا غازی کے بھانجوں کو غازی کے بھانجوں کو
کر کے لادے کوفے میں گر گئے ہیں، مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے شہزادے ڈھونڈو یہی کہیں ہے ان سے بھی بدلہ لوں گا، حاکم یہ کہہ رہا تھا انعام اس کو دوں گا، غازی کے بھانجوں کو، غازی کے بھانجوں کو جو قید کر کے لادے مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے، شہزادے مسلم کے کوفے کے در پہ جس دم مسلم کی لاش دیکھی، اکبر کہا یہ مانے رو رو کے میرے والی، بتلا دے بس کہاں ہے، بتلا دے بس کہاں ہے آقا کا نیز زادے کوفے میں گر گئے ہیں، مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے، اللهم صل على محمد